اس کے بعد ایک بہت پیاری بات کہی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، مثال ہے۔ مطلب تمہاری زندگی کا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جیسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بولنا، کھانا، پینا، حاجت کے لیے جانا، بیوی سے ملنا، بچوں سے ملنا، ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جس کا حکم نبی نے دیا ہے اور جیسا نبی نے کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اخلاقیات کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، ایمانیات کا معاملہ ہو، جس کے اندر نبی اکرم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ ہمیں کیسے چلنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہمیں کیسے بات کرنا یہ بھی اللہ کے نبی ہمیں بتاتے ہیں، کھانا کیسے کھانا یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور جہاں سے کھانا قریب ہو وہاں سے کھاؤ، اور پلیٹ میں زیادہ نہ نکالو۔ کھانے کے بعد کیا کہنا یہ بھی اللہ کے نبی بتاتے ہیں، تمہیں الحمدللہ کہنا ہے، اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے تو بیچ میں یاد آ جائے تو کیا کہنا ہے، یہ بھی آپ نے فرما دیا، کہہ دو بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ چلو تو اس طرح جیسے میرے نبی چلتے تھے، بیٹھو تو اس طرح جس طرح اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے، کھاؤ اس طرح جیسا اللہ کے نبی کھایا کرتے تھے۔ باتھ روم میں جانا ہے، اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، جب جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پہلے اپنا الٹا پیر اندر ڈالو، اور جب نکلو تو غفرانک پڑھ لو۔ جب مسجد میں داخل ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لو، اور جب مسجد سے نکلو تو اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھ لو۔ لوگوں شادی ایسے کرو جیسے میں نے کی ہے، اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہو جیسے میں اپنی بڑی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتا تھا، اور تمہاری بیوی اگر عمر میں تم سے چھوٹی ہے تو ایسے رہو جس طرح میں اپنی چھوٹی بیوی خدیجہ کے ساتھ رہتا تھا۔ تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایسے رہو جس طرح میں رہا کرتا تھا۔ خیرکم خیرکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی، آئے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ لقد کان لکم، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مثال ہے، آپ نے ہر چیز کا طریقہ ہم کو بتایا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ کیسے رہو، بیوی کے ساتھ کیسے رہو، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسی محبت کرنا ہے، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، کتنی محبت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ایک سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے صحابہ بھی ساتھ، حضرت عائشہ بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ چلو ایک مقابلہ کر لیتے ہیں، ایک دوڑ کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، دوڑ کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ جیت جاتی ہیں اور اللہ کے نبی ہار جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ جیت گئی اور اللہ کے نبی ہار گئے۔ دبلی پتلی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، کچھ دن کے بعد پھر موقع آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ ہیں، آپ فرماتے ہیں عائشہ چلو آج پھر مقابلہ کرتے ہیں، پھر دوڑ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ پھر مقابلہ کرتی ہیں مگر عائشہ ہار جاتی ہیں اور اللہ کے نبی جیت جاتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم چلتا ہے ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنا چاہیے، کھیل کود کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، جس طرح کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ سے پیار کرتے تھے۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے چھوٹی ہے تو ایسے رہو جس طرح کی میں خدیجہ کے ساتھ رہتا تھا، اور اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہے ایسے محبت کرو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ کرتا تھا۔ حضرت حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ نے گوشت بنایا، حضرت عائشہ نے گوشت بنایا اور گوشت بنا کے اللہ کے نبی کو دیا۔ آپ نے گوشت لیا، پلیٹ لی اور گوشت کی ایک بوٹی اٹھائی، ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، منہ کے قریب لے گئے، کھائی نہیں، اسی پلیٹ کے اندر رکھ دی۔ اٹھائی منہ کے قریب لے گئے مگر کھائے نہیں، اسی پلیٹ میں رکھ دی۔ پھر اٹھایا، پھر منہ کے قریب لے گئے مگر کھائی نہیں، پھر اسی پلیٹ میں رکھ دی۔ پھر اٹھائی، پھر منہ کے قریب لے گئے مگر کھائی نہیں، پھر اسی پلیٹ میں رکھ دی۔ حضرت عائشہ یہ پورا ماجرا دیکھ رہی تھی، کہنے
لگی آئے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے, آئے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ یہ گوشت کیوں نہیں کھا رہے ہیں, میں نے اتنی محبت سے بنایا ہے, میں نے اتنے پیار سے بنایا ہے, آپ یہ گوشت کیوں تناول نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے, عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے, وہ بھی اسی طرح مجھے گوشت بنا کر دیا کرتی تھی اور میں کھایا کرتا تھا, آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے, آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آئے اللہ کے نبی کیا اس بوڑھی عورت کا نام لیتے رہتے ہیں, کیا اس خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, وہ مر چکی ہے, ان کا انتقال ہو چکا ہے, آئے اللہ کے نبی میرے سامنے خدیجہ کا نام نہ لیا کیجئے, میرے سامنے خدیجہ کا ذکر نہ کیا کیجئے, آپ کیا خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں, کیوں آپ اس بوڑھی عورت کا نام لیتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیا عائشہ خدیجہ کو ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آیا عائشہ خدیجہ کو ایک جملہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آیا عائشہ تم کیا جانو, تمہیں کیا معلوم خدیجہ میرے لیے کون تھی, آیا عائشہ تمہیں کیا معلوم خدیجہ کا کیا مقام تھا, آیا عائشہ جب ساری دنیا مجھے مار رہی تھی, مجھ پر پتھر برسا رہی تھی, تب اکیلی خدیجہ وہ تھی جو میرے جسموں سے نکلنے والے خون کو صاف کر رہی تھی, جب ساری دنیا مجھے کذاب کہہ رہی تھی, جھوٹا کہہ رہی تھی, تو خدیجہ وہ تھی جو مجھے صدیق کہہ رہی تھی. آیا عائشہ تم کیا جانو خدیجہ کون ہے. یہ ایسی محبت کریے اپنی بیٹیوں سے, بیٹی سے کیسی محبت ہونا چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہوا کرتے تھے, حضرت فاطمہ آتی تھی, آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ میرا لخت جگر ہے, یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اپنی بچیوں سے بھی ایسے محبت کرو, اپنے بیٹوں سے کیسے محبت کرنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اللہ کے نبی کے 3 بیٹے ہیں, پہلا بیٹا قاسم, دوسرا بیٹا عبداللہ جسے طاہر بھی کہا جاتا ہے, اور تیسرا بیٹا ابراہیم ہے. اللہ کے نبی کا جو بھی بیٹا ہوتا 1 سال کے بعد 12 مہینے کے بعد انتقال کر جاتا. پہلا بیٹا قاسم وہ بھی انتقال کر گیا, دوسرا بیٹا ہے عبداللہ وہ بھی انتقال کر گیا, تیسرا بیٹا جب ابراہیم پیدا ہوا تو وہ بھی انتقال کر گیا. میرے نبی اپنے بیٹے کے جنازے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. دیکھ لو ان العین تدمع, میرے بیٹے کے غم میں میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, والقلب يحزن, دل غم زدہ ہے, دل بہت زیادہ پریشان ہے, ولا نقول الا ما يرضى ربنا, لیکن اتنے زیادہ پریشان ہونے کے باوجود, اتنی بڑی مصیبت کے باوجود میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے, بلکہ میں یہی کہتا رہوں گا ان للہ و انا الیہ راجعون. محبت اب کیسے کرنا یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بات کرنا یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں. کسی سے بات کرنا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی اللہ کے نبی سے بات کرتا تھا تو جب تک وہ بولتا تھا اللہ کے نبی اس کی بات کو سنتے رہتے تھے, خاموش رہتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے ہر معاملے میں اللہ کے نبی تمہارے لیے مثال ہے. تمہیں کیسے اخلاق سے پیش آنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی تم کو بتائیں گے, جیسا اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے میں کافروں نے آپ کے پیچھے سے گلے میں ایک کپڑا ڈال دیا اور پکڑ کر کھینچنے لگتے ہیں. امام کائنات کے گلے میں کپڑا ڈال دیا, پکڑ کر کھینچ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی نماز میں اتنی تیز کھینچ رہے ہیں, اتنی تیز کھینچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ لال ہو جاتا ہے, آپ کی آنکھیں بھی نکل پڑتی ہیں, اور اتنا تیز کھینچا کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. آپ پر غشی طاری ہوتی ہے, بے ہوش ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. حضرت فاطمہ 8-9 سال کی عمر ہے, کسی نے بتایا فاطمہ جا دیکھ تیرے
ابو کو آج دشمنوں نے کتنا مارا ہے، وہ فلاں جگہ گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ آتی ہیں، اپنے ابو کو زمین پر گرا ہوا دیکھا، فرمایا اللہ میرا یہ وہ باپ ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرا یہ وہ باپ ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو مارا بھی نہیں ہے، میرا یہ وہ باپ ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو برا نہیں کہا ہے۔ آئے اللہ دیکھ میرے باپ کے ساتھ آج ان ظالموں نے کیا کیا ہے، ان ظالموں نے کیسا کام کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پہلو پر نبی اکرم کی زندگی تمہارے لیے مثال ہے۔ تمہاری پوری زندگی ایسی ہو جائے جیسے میرے نبی کی زندگی تھی۔ آج بتائیے کہ ہماری زندگیاں ایسی ہیں، کہ ہمارے معاملات ایسے ہیں، آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں، آج ہمارے عادات ایسے ہیں، آج ہمارے گھر کے نئی، ان تمام چیزوں سے ہم دور ہیں، تمام چیزوں سے۔ ہم مسلمان تو ہیں کس بات کے؟ نام رکھیں گے عبداللہ عبد الرحمن۔ مسلمان کس بات کے؟ صبح صبح اٹھ کے جائیں گے اور کون سا گوشت سب سے اچھا ہے وہ لے کر کے آئیں گے، قیمہ لائیں گے۔ کھانے کے معاملے میں ہم مسلمان ہیں، کام کے معاملے میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے مثال ہے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کا معاملہ ہے، خندق کھودی گئی، 10,000 کا لشکر لے کر کے آئے، لیکن ایک مہینہ رکے، پھر اللہ نے ایک تیز ہوا چلائی اور وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ تو آپ لوگوں نے یہ سن لیا ہوگا غزوہ احزاب کے بارے میں۔ تو یہ 20 اور 21واں پارہ ہے، تو اس کی تفسیر مختصر انداز میں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب انشاءاللہ آگے کی باتیں جو ہوں گی 22 اور 23 پارے کی تفسیر وہ پرسوں ہوگی، کل تفسیر نہیں ہوگی، کل تقریر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تقریر، کل تفسیر نہیں ہوگی، تفسیر انشاءاللہ اب پرسوں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رہے اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔